يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر إنك لعلى خلق عظيم. محترم حضرات، تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کی بریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائی. اس کے بعد درود و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص آخری نبی سید الانبیاء سید المرسلین امام الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بڑا ہی بد نصیب ہے وہ انسان جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے پھر بھی وہ درود نہ پڑھے. محترم حضرات، اس سے پہلے کے جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے ہماری بات چیت ہو رہی تھی. ہماری بات پچھلے جمعہ یہ ہوئی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کی زندگی میں 3 بڑے بڑے کام ہوئے تھے. اس میں سے ایک زمزم کا پانی جو کئی 100 سالوں تک بند ہو گیا تھا، عبد المطلب کے ذریعے سے وہ زمزم کا پانی پھر دوبارہ شروع ہوا. اسی طریقے سے دوسرا کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جن کا نام عبداللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، یہ جو ہے نظر مانے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے گا تو اس میں سے ایک بیٹے کو میں قربان کر دوں گا، ذبح کر دوں گا تیرے راستے میں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ عبد المطلب کو 10 بیٹوں سے نوازا. اور ہماری بات پچھلے جمعہ یہی چل رہی تھی. عبد المطلب اپنے پورے بیٹوں کو بلا کر بولتی کہ میں ایسا پہلے نظر مانا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اتنے بیٹے دیا تو میں ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا، جیسا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے. تو بہرحال سب بیٹے راضی ہوئے. تو عبد المطلب اپنے سب بیٹوں کو بلا کو کعبۃ اللہ کے پاس لے گئے. کعبۃ اللہ کے پاس لے جا کو ایک تیر میں ایک بیٹے کا نام، ایک تیر میں ایک بیٹے کا نام، ایسے پورے تیر میں سب بیٹوں کا نام لکھ کر جو ہے تیر اندازی ہوئی. اس کے اندر جس کا نام آتا اسے ذبح کرنا. تو عبد المطلب انہوں صرف ڈھیر کو دیکھنے والے کس کا نام آتا کس کا نہیں، وہ تیر کے اوپر نامہ لکھنے والے الگ
اور اسے اڑانے والے، قرآن اندازی کرنے والے انہوں الگ. تو بہرحال عبد المطلب کے بیٹوں کے نام لکھو، تیر اڑائے، نام لکھو، قرآن اندازی کرے. تو قرآن اندازی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا عبداللہ کا نام آ گیا. پہلی بار اڑانے کے بعد جو ہے قرآن اندازی کرنے کے بعد عبداللہ کا نام آیا. تو عبداللہ کا نام آنے کے بعد سب جنے کیا بولے؟ نہیں، اور ایک بار. کیوں بولے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عباسی عبد المطلب بہت جو ہے لاڈ و پیار کرتے تھے. سب بیٹوں میں زیادہ لاڈ و پیار عبداللہ کو کرتے تھے، عبد المطلب. اس کے واسطے کیا کرے؟ چلو اور ایک بار قرآن اندازی کریں گے. ایک بار کرے، تسلی نہیں ہوئی، پھر اور ایک بار قرآن اندازی کرے. اور ایک بار کرنے کے بعد عبداللہ کا نام آیا تیر اندازی میں. پھر تیسری بار قرآن اندازی کرے، 3 بار قرآن اندازی کرے. 3 بار جو ہے تیران کے اوپر نامہ لکھو، اڑائے تو ان کا نام آیا عبداللہ کا. عبداللہ کا نام آنے کے بعد سب جنے مان لے کہ اب ان کو ذبح کرنے کا، عبداللہ کو ذبح کرنے کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کو. ٹھیک ہے، سب جنے جمع ہوئے، اب عبداللہ کو ذبح کرنے کا. تو سب جنے ان کے جو رشتہ دار تھے عبداللہ کے، وہ رشتہ دار جو ہے عبد المطلب کو بولنے لگے کہ اگر تمہیں ان کو ذبح کرے سمجھو تو ایک رسم چالو ہو جاتی ہے، ایک رواج چالو ہو جاتا، اور تمہارے بعد جتنے بھی لوگ ہیں انہوں بھی جو ہے بیٹندہ کو قربانی کرنے کا چالو کرتی ہیں. اس کے واسطے یہ کرنے کا جوش نہ کو، تم اسے بند کرو نہ کو، عبداللہ کو ذبح مت کرو. لیکن عبداللہ کیا بولے؟ عبد المطلب کیا بولے؟ نہیں، کیسا چھوڑنے آتا، میں نظر مانے سو پورا کرنا پڑتا. ان کی بات نہیں مانے رشتہ دار ہیں، گاؤں والے جمع ہو، گاؤں والے بھی آپ کو منع کرے، نکو کرو، ایسا نہیں سنی. پھر لاسٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال بنو نجار کے لوگ، نانا نانی کے رشتہ دار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں جو ہے ان کو معلوم پڑا تو وہ لوگ جو ہے عبد المطلب کے پاس ہے. آپ کو بولے ارے کس ہمارے عبداللہ کو ذبح نہیں کرنے کا، تمہیں اس کے بدلے کیا ہے؟ دوسرا رستہ نکالو، دوسرا طریقہ ڈھونڈو، لیکن ہمارے عبداللہ کو ذبح نہیں کرنے کا. تو اتنے سے ایک رائے دی، ایک مشورہ دیے. کیا؟ وہاں ایک عورت ہے، ان ایسے چیزاں میں اچھا مشورہ دیتی ہوں، اس کے پاس جاؤ تمہیں، اس عورت کے پاس. تو عبد المطلب کیا کرتی ہیں؟ وہ عورت کے پاس جاتی، سب جنے ملا، وہ عورت کو پوچھتی ہیں ایسا ایسا مسئلہ پیش آیا. تو اس زمانے میں ایک جان کا بدلہ 10 اونٹ. اس زمانے میں ایک جان کے بدلے کتنے اونٹ دینا پڑتا تھا؟ 10 اونٹ. تو وہ عورت کیا کری؟ 2 تیر لو، ایک تیر میں عبداللہ کا نام اور ایک تیر میں 10 اونٹ. قرآن اندازی کرو، اڑاؤ، نام کس کا آتا دیکھو. اگر عبداللہ کا نام آیا تو پھر 10 اونٹ بڑھو، نہیں 10 اونٹوں کا نام آیا تو 10 اونٹ ذبح کر دو، عبداللہ کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. ایک طریقہ وہ عورت بتے. تو انہوں سب جنے خوش ہوئے. خوش ہو کو کیا کرے؟ اچھی بات بول کو، تیر، ایک تیر میں عبداللہ کا نام اور ایک تیر میں جو ہے 10 اونٹ. فرسٹ بار جو ہے قرآن اندازی کرے، تیراں کے اوپر نام لکھو. تو فرسٹ بار جو ہے عبداللہ کا نام آیا، 10 اونٹ رکھتے، عبداللہ کا نام آیا. آنے کے بعد کیا کرنا بولو؟ پھر 10 اونٹ بڑھے، 20 اونٹ ہوئے. 20 اونٹ ایک تیر کے اوپر عبداللہ کا نام. پھر جو ہے قرآن اندازی کرے، تو قرآن اندازی کرنے کے بعد عبداللہ کا نام آیا. پھر 10 اونٹ بڑھے. ایسا کرتے 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 جو ہے 90 اونٹ کو بڑھے. 90 اونٹ تک گئی بس بات. ایک تیر کے اوپر 90 اونٹ
اور ایک تیر کے اوپر جو ہے عبداللہ کا نام. 90 ہونے کے بعد بھی عبداللہ کا نام ہے. پورے 100 اونٹ ہوئے تو ایک تیر کے اوپر 100 اونٹ اور ایک تیر کے اوپر عبداللہ. تو یہ دونوں جو ہے قرآن اندازی کرنے کے بعد تب جو ہے 100 اونٹ کی تیر جو ہے آ جاتی. عبداللہ کا نام نہیں آتا 100 اونٹا ہونے کے بعد. تو 100 اونٹا جو ہے عبداللہ کے جان کے بدلے جو ہے ذبح کرنے کا آ جاتا. تب عبد المطلب کیا کرتی معلوم کیا؟ سب لوگوں کو جمع کر کو اس ٹائم میں اپنے بیٹے عبداللہ کی قربانی نہیں کرنا، ان کو ذبح نہیں کرنا، بلکہ ان کے بدلے 100 اونٹا ذبح کرتی. 100 اونٹا کہتے اونٹا 100 اونٹ ذبح کرتی. اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کو شریر پرندے سو بینو چاک کھا جانا. وہ زبانی وہ سسٹم ہوتا. تو عبداللہ کی قربانی کے بدلے جو ہے 100 اونٹا ذبح کرے. اس کے واسطے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، صحیح حدیث ہے، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کر رہے تھے، دوسرا میں جو ہے میرے ابا عبداللہ کو میرے دادا جو ہے ذبح کر رہے تھے. اس حساب سے میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. کون بولتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ایک بات یاد رکھنے کی معلوم رہے گا سمجھنے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک بار 100 اونٹا قربان کرے تھے. معلوم ہے نہیں؟ 100 اونٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان کرے تھے. اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 60 پر 3 تقریباً اپنے ہاتھ سے ذبح کرے تھے، باقی کے دوسرے ذبح کرے تھے. اس کے اندر بہت ساری بعض علماء کیا بولتی معلوم کیا؟ 100 اونٹ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم میں ذبح کرے تھے، اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابا عبداللہ کے نام پر جو 100 اونٹ ذبح کرے تھے، اس کو یاد رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ 100 اونٹ ذبح کرے تھے. بولتے بعض علماء بولتے اس کی حکمت. اور 60 پر 3 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جو ذبح کرے، اس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 60 پر 3 سال ہے. اس کے واسطے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ہاتھ سے 60 پر 3 جو ہے اونٹا ذبح کرے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا عبداللہ ذبح ہونے سے بچ گئے. آگے ایسا سلسلہ چلتا رہا. تو عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں عبد المطلب، ان کی زندگی میں یہ دوسرا واقعہ، تیسرا ایک واقعہ پیش آیا. پہلے زمانے میں تاریخاں گریخاں کیا بھی نہیں تھے. کب ہوئے معلوم ہے نہیں؟ کب ہوئے تاریخاں وہ سب؟ ہاں نہیں معلوم کس سے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کرے سب تاریخ. تو اس سے پہلے جو ہے تاریخاں دنا کیسا حساب کرتے تھے گا؟ تو کیا بھی ایک بڑا واقعہ ہوا گا تو وہ واقعے کے حساب سے جو ہے تاریخ بولتے تھے، تاریخ یاد رکھتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 40 یا 50 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا. وہ عبد المطلب کی زندگی میں تیسرا واقعہ. وہ واقعہ کیا ہے؟ ہاتھی والوں کا قصہ. 30واں پارہ، اس کے اندر ایک سورہ ہے، سورہ فیل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. یہ سورہ کا معنی اس کے اندر کیا ہے ذرا پڑھو. پڑھنے نہیں آیا کم سے کم اس کا سنو تو سنو کیا ہے یہ سورہ کے اندر. بولو وہ سورہ کے اندر ہی قصے کا ذکر ہے. ہوا کیا؟ یمن کے اندر، یمن معلوم نہیں؟ یمن کے اندر عیسائی لوگ رہتے تھے. عیسائی لوگ
लेकिन एक बादशाह जू नवास करके उसका नाम, इन यहूदी बादशाह इन क्या करे मालूम क्या, यमन के ऊपर हमला करे, हमला करको वहां के ईसाया को यहूदी जबरदस्ती बनाने लगे। वो बोलती नहीं जबरदस्ती धर्म परिवर्तन क्या की बोलती, तो ऐसा करने लगे हम। कौन? जू नवास बादशाह, उन यहूदियत था उसके वास्ते सबको यहूदी बनाने लगा। जो उसकी बात नहीं मानते थे उसे सजा देता था। तो उसमें से एक और वाकया मशहूर है। वाकया क्या मालूम क्या? सूरह बुरूज में है, कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नारि दातिल वक़ूद, उसके अंदर पढ़ो किस्सा, इसके अंदर मिलता है सही बुखारी के अंदर भी। क्या तो बादशाह उसका एक जादूगर था, जादूगर। जब उन बुढ़ा हुआ जादूगर तो उन बादशाह के पास जाकर बोलता, मैं बुढ़ा हुआ अब मेरा जादू दूसरे को सिखा, तू एक नौजवान छोरे को मेरे पास भेजो। ठीक है, अच्छी बात। बादशाह जो है ऐलान करता, एक नौजवान छोरा तैयार होता। वो नौजवान छोरे को जो है बादशाह जो है बुला को जादूगर के पास भेजते हो। एक बार क्या होता, राहिब का तो आज के ज़माने के हिसाब से मौलाना, एक मौलाना से मुलाकात होती, ईसाई मौलाना से, वो ज़माने में वो छक्का। तो मुलाकात होने के बाद वो मौलाना जो है दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में वो बच्चे को बताते, वो बच्चे को बातें अच्छी लगती सब। तो बहरहाल बच्चा मौलाना के पास भी जाते रहता है, जादूगर के पास जाकर जादू भी सीखते रहता। होता क्या, एक बार रास्ते में एक बड़ा जानवर रह रहता, वो जानवर को डर को लोग उधर के उधरी से इधर के इधरी रास्ता पार करने डरते रहती लोग। तो बड़ा जानवर रहता, बच्चा आता बच्चे में आपको देखता तो बड़ा जानवर है, लोग सोचने ठहरी अब मुझे मालूम करने का एक अच्छा रास्ता मिला। एक खतरा लेता हूँ, बच्चा खतरा ले को पत्थर ले को सोचता दिल में, क्या अगर मौलाना के बातें सच्चे रहेगा तो मैं वो खतरा मारे तो वो जानवर उठ को जाना, अगर वो जादूगर के बातें सच्चे रहे तो वो जानवर उठ को जाना नहीं, वहां बैठना। ये नियत कर को क्या करता, वो बच्चा खतरा मारता। ये कहानी नहीं बोल रहा मैं, ये किस्सा है, सही है, कुरान में भी है, हदीस में भी, 30वें पारे में सूरह बुरूज में है। तो वो बच्चा क्या करता, पत्थर मारता, मारने के बाद वो जानवर उठ को जाग छोड़ता। तब उसे यकीन आता मौलाना जो बातें बोले वो करेक्ट। उन जाता सीधा मौलाना के पास, जाग बोलता, मौलाना रास्ते में मैं आ रहा था, ऐसा ऐसा हुआ देखो। तब वो मौलाना क्या बोलता, अब इसके बाद तुझे तकलीफ आने वाले बा, तुझे कौन भी क्या भी करे तो मेरा नाम नको बोल, ठीक है। ये बच्चा यत्ता नेक बनता, यत्ता अल्लाह वाला बने रहता, जो भी दुआ करता अल्लाह इसकी दुआ कबूल करते रहता, तब फेमस होगा रहता दुआ में। बादशाह का एक खास आदमी वजीर रहता, उसके आंखें से नहीं दिखते से नहीं रहता, उसे मालूम होता है एक बच्चा है, उन दुआ करेगा तो आराम होता करते बोल को मालूम पड़ता, बहुत सारे गिफ्टा तोहफे सब ले जाता उसके पास, बच्चे पास जाकर बोलता मेरे वास्ते दुआ करो, मुझे दिखता नहीं है क्या भी करो टीके सर का करो मैं। तो बच्चा क्या बोलता, मैं क्या भी नहीं करता, करने वाला सब अल्लाह है, मेरे हाथ में क्या भी नहीं, खाली मैं अल्लाह से दुआ करने वाला। और तुम्हें मुसलमान हुए तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल करे तो तुम ना दिखने चालू होता। ठीक है, बोलो मुसलमान होता। मुसलमान होने के बाद बच्चा दुआ करता, उन देखने चालू करता, क्या दिखती उसे। सुबह में बादशाह के सामने बड़े इससे, अब इंसान को दिखता नहीं आता, अब दिखने लगे तो कैसा आता इंसान, बड़े से रोबदार शक्ल में जो है, अंदाज में जो है आता। बादशाह देखो परेशान, कल तक दिखता नहीं था, इसे आज कैसा क्या दिखने लगा, बुला पूछता ऐसा क्या, कैसा हुआ। ये वो बच्चा है, वो बच्चा उसके पास गया, मैं पुनः ऐसा ऐसा बोला, उसके वजह से वो छोड़ा है। तो बादशाह बच्चे बुलाता, बच्चा आता, बादशाह पूछता है सब तुझे कौन बोले, मौलाना का नाम बोल छोड़ता, नको बोलो कहता बोलता। बादशाह क्या करता, बच्चे को रख दिया,
पहले वो मौलाना को और ये वजीर जो मेरा है जिसे अंकियां दिख रहे हैं, हम दोनों पकड़ ले को बोलता, दोनों आती उसके सामने। बादशाह बोलता मेरी बात मानती कि अल्लाह की बात मानती? दोनों जो बोलते मैं अल्लाह की मानने वाले, तुम्हारी क्या बात नहीं मानते? ऐसा नहीं मानेगा छोड़ता नहीं, क्या कर लेते कर लो। तुम क्या करता बादशाह? दोनों को मालूम, मौलाना को भी और वजीर को। मुसलमान हुए बोल को क्या करता, लकड़ियाँ काटती उस लवे का ये रहता नहीं, लकड़ियाँ कतरती ये काटती, आरा बोलती तो लवे का आरा, वो आरा उनके सिर के बीचों बीच रख को उनके दो टुकड़े कर छोड़ता बादशाह, वजीर के भी मौलाना के भी, शहीद हो जाते। बाद में बादशाह क्या करता, बच्चे को कत्ल करने की कोशिश करता, नहीं होता उसके ऐसी बहुत लंबा चौड़ा वाकया हो, लंबे चौड़े में नहीं जाना चाहता मैं। लास्ट में ये बोल दूं कि बादशाह जो है उसे मारना चाहता, नहीं होता, बच्चा खुद बोलता बादशाह को, बादशाह तुम्हें मुझे मारना चाहते क्या? भाई मारना चाहते, एक काम करो, गांव में कितने लोग आए सबको एक ग्राउंड में जमा करो, जमा करके मुझे ऊंची एकदम ऊपर जो है जगह को जो है लटका को बिस्मिल्लाह बोल को एक तीर मारो, वो तीर मेरे कांधे के पास लगने के बाद मैं शहीद हो छोड़ दूं, मर जाता। बादशाह खुश होता, सबको जमा करको बिस्मिल्लाह बोल को तीर मारता, बच्चा शहीद होता। तीर लगने के बाद जैसे ही बच्चा शहीद होता है, इन बिस्मिल्लाह बोलता तो बादशाह, इन बादशाह के अल्लाह का नाम ले रहेगा तो हमें भी सोचते हैं अल्लाह का नाम लेना, बल्कि सब जने मुसलमान होते। तो बादशाह क्या करता, जिससे भी बचना चाहता था ये तो उल्टा हुआ बोल तो क्या करता मालूम क्या, एक बड़ा ग्राउंड खड्डा खोदता, वो खड्डे के अंदर अंगार डालता, अंगार जो जो अपने आप को मुसलमान कर देते वो अंगार में ढकल छोड़ना डालने का। लास्ट में एक औरत रहती, उसके साथ नन्ना बच्चा रहता, हदीस में आता, मुहद्दिसीन बोलती कि वो बच्चा जो है माँ का दूध पिए, सो वो दूध उसके होठों को लगाता गए दूध। तो वो औरत जो है सोचते रहती गोद में बच्चे को लेको, मैं ये कूदूं क्या नको, नन्ना मुन्ना बच्चा है, ऐसा सोचते रहती। अल्लाह ताला वो नन्हे बच्चे को जबान देता, वो बच्चा बात करता और बोलता माँ तू सच्ची है, कूद जा आग में, अंगार में कूद। तो वो औरत अपने बच्चे को लेकर भी क्या करती, अंगार में कूद जाती। ये वो यहूदी जो बादशाह है नहीं, उसे करता था ऐसा जुल्म करता था उन सब। तो ये जो सिस्टम है यहूदिया का चलता रहा। लास्ट में एक बार क्या हुआ, वो जो बादशाह मारता था, सबको मारता था, तो एक बार क्या हुआ, उसमें से एक बच को सीधा रूम गया। रूम को जाने के बाद वहां के बादशाह को एक हेल्पिंग जो है लेटर लिखा कि बादशाह वहाँ हमारे ईसाइयों को बहुत मार रहे हैं, ज़रा हमारी मदद करो तुम्हें। तो उन क्या करता, मैं तो मदद नहीं कर सकता बोलो, तो उन क्या करता, हबशा के बादशाह को एक लेटर लिखता। क्या लिखता कि वहाँ जो है यमन के अंदर बादशाह बहुत जुल्म कर रहा करते, बहुत चीज मार रहा करते, तुम्हें क्या भी करो बट एक रास्ता निकालो। तो हबशा का बादशाह भी ईसाई और यमन के लोग पहले के ईसाई थी, यहूदी बादशाह आपको वहाँ जुल्म कर रहा था। तो ये इन क्या करता, हबशा का बादशाह 70,000 की फौज दे को, इसे अबरहा बोल को एक रहता और इरियात बोल को एक रहता, ये दोनों जने को बड़ा बना को 70,000 की फौज दे को इनको रवाना करता। कहाँ भेजता, यमन को जाओ कर बोलता, यमन में जुल्म कर रहा था तो बादशाह यमन को जो बोलता, इन दोनों जने 70,000 की फौज ले को जाको यमन के ऊपर जो जू नवाज बादशाह था उसके ऊपर हमला करती, और ऐसा हमला करती, इन डर को क्या करता, जू नवाज बादशाह घोड़े के ऊपर सवार होकर जाते रहता, इन अपने घोड़ों को समंदर के अंदर डर को दौड़ाता और समंदर के अंदर ही डूब को मर जाता उन बादशाह। मैं लोगों के सामने कहाँ मरना, मैं जलील होता हूँ बोल को समंदर के अंदर जाता हूँ घोड़ा को लेकर। उसके बाद क्या होता, अबराहा और इरियात, इन दोनों जने मिलकर यमन की जो है, इरियात जो है यमन की हुकूमत चलाते रहते। चलते चलते क्या होता, इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चालू होती, जिनके इरियात और अबराहा, इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू होती। वो लड़ाइयाँ होते होते क्या होता, इंशाअल्लाह अगले जुमा मैं आपके सामने बयान करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को सही मानों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की सच्ची मोहब्बत हमारे दिल के अंदर पैदा करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक आखिरी सांस तक दुनिया की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, जो लोग परेशान हैं
ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو لوگ مقروض ہیں، قرض میں دبے ہوئے ہیں، اور قرض بعض لوگوں کا اتنا ہے کہ اللہ وہ اپنے ذہنوں میں الگ الگ سوچ لا رہے ہیں، اے اللہ ان کے قرض کے معاملے کو آسان کر دے۔ اے اللہ بہت سارے لوگ کاروبار کو لے کر پریشان ہیں، اے اللہ تیری ذات رزق دینے والی ہے، اے اللہ ان لوگوں کو بہترین حلال جو ہے کاروبار عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ کاروبار تو کر رہے ہیں لیکن کاروبار کو لے کر جو ہے پریشان ہیں یا شک و شبہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ بہت سارے لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، کماتے خوب ہے لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے۔ اے اللہ تیری ذات برکت دینے والی ہے، جو لوگ تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے کاروبار میں، ان کے مال میں، ان کی دولت میں خوب برکت ہی برکت عطا فرما۔ اے اللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کے رازوں کو، ان کے دل کی تمناؤں کو تیری ذات بہتر سے بہتر جاننے والی ہے۔ اے اللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ہر ایک کی جتنی بھی جائز تمنائیں ہیں، جائز خواہشات ہیں، اے اللہ ان کی جائز خواہشات کو، جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ بہت سارے لوگ دواخانوں کے اندر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسجد میں آئیں، بہت سارے لوگ گھروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی عبادت کریں، اے اللہ بیماری کو لے کر پریشان ہیں، مجبور ہیں، اے اللہ تیری ذات سیکنڈوں میں یا اس سے کم وقت میں کن فیکن کا معاملہ ہے، اے اللہ بیماری دینے والی ذات تیری ذات، اور بیماری کو دور کرنے والی تیری ذات ہے، چاہے وہ بیماری کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو، کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں ان سارے لوگوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے رشتہ داروں میں اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کے رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، قبر کے حوالے ہو گئے، معلوم نہیں قبر میں ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہو رہا ہے، اے اللہ تیری ذات سب کچھ جاننے والی ہے۔ جتنے بھی رشتہ دار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے بھی رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان سارے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر کے اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ جمعے کا دن ہے، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑے ہو کر دعا کر رہا ہوں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اے اللہ تیری ذات اس دعا کو قبول کرتی ہے، اے اللہ میں نے جو بھی دعا کی ہے ان دعاؤں کو قبول فرما، آمین ثم آمین، وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ